ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ انسان کی کامیابی اور کامرانی میں اس کے عمل کا بڑا کردار ہے۔ روئے زمین پر ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں جن کا یہ نظریہ تھا کہ اگر انسان نیک اعمال نہ بھی کرے وہ تب بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب کتاب مقدس نے ایسے لوگوں کی ایک مثال بیان کی ہے، بنی اسرائیل کے لوگ۔ انہوں نے دعویٰ کر دیا کیا؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہنے لگے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے پسندیدہ ہیں۔ جب اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگے کہ جب ہم اللہ کے محبوب ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نہ نیکی کا حکم دینے کی ضرورت ہے، نہ برائی سے منع کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی عبادات الہیہ کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہم جہنم میں نہیں جا سکتے، اعمال بھی نہیں کریں گے، جہنم میں بھی نہیں جا سکتے اگر غیر گنتی کے چاند دن جائیں گے۔ وہ کون سے؟ جن دنوں میں بچڑے کی عبادت کرتے ہیں، شرک کا ارتکاب کیا، اللہ کی عبادت کو چھوڑا تھا، بس وہ چاند دن جہنم میں جائیں گے اور اس کے بعد جہنم سے نکل کر ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے اس نظریہ کی تردید کر دی۔ کیا فرمایا؟ بلا من کسب سیئۃ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہَا خَالِدُونَ۔ کیا فرمایا؟ کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر برائی کا ارتکاب کیا، یہی برائی اس کو جہنم میں لے کر کے چلی جائے گی اور جہنم کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، ایسا آدمی والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، دنیا کے اندر ایمان لایا اور ایمان کے بعد نیک اعمال کا اہتمام کرتا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے اور وہ نعمتوں والی جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ ہمیں نیکی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں ہے؟ کوئی کہے گا کہ ہمارا تعلق فلاں ہستی کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق فلاں بزرگ صاحب کے ساتھ ہے، ہم فلاں کو ماننے والے ہیں، ہم فلاں کے مرید ہیں۔ یعنی اس طرح کا نظریہ فی زمانہ لوگوں کے اندر موجود ہے اور پایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جس جگہ پر ایمان کا تذکرہ فرمایا نا، ایمان کے ساتھ ہی نیک اعمال کو تذکرہ فرما دیا۔ کیوں؟ دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں کو یہ پیغام دینے کے لیے ایمان کے ساتھ نیک عمل کا وجود ضروری ہے۔ تمہاری زندگی کے اندر عمل ہونا چاہیے، زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جنت۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اقبال نے بڑی کمال بات کہی ہے کہ انسان کے کردار کو اگر جلال مل سکتی ہے، انسان کا کردار اگر اعلیٰ ہو سکتا ہے تو اس کے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی چاشنی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو نبی مکرم علیہ السلام نے کیا کیا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت کو بلا لیا اور اپنی پھوپھی جان سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو بلا لیا اور خاندان قریش کے لوگوں کو بلا لیا اور ہر ایک کو مخاطب ہو کر کے کیا فرمایا؟ یہی فرمایا، سیدہ صفیہ سے بھی یہی فرمایا، اعملی لن اغنی عنکی من اللہ یوم القیامت شیئا، اے میری پیاری پھوپھی جان، ٹھیک ہے آپ کا میرے ساتھ ایک نسبی تعلق ہے، ایک خونی رشتہ ہے، لیکن نجات کے حصول کے لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہیں اپنی زندگی کو عملی زندگی بنانا پڑے گا۔ یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو ایک کھوکھلے توکل کی بجائے
حقیقی عمل کا درس دیا ہے۔ اب ایک واقعہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے اور امام مالک علیہ رحمہ نے موطا کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب مدینہ المنورہ پہنچے ہجرت کر کے تو اہل اسلام کو آپس میں بھائی بھائی قرار دے دیا۔ اچھا، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آپس کے اندر بھائی بھائی بنایا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ وقت کے بعد دونوں بھائی آپس سے الگ الگ ہو جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دمشق میں چلے جاتے ہیں اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رہائش ہے وہ عراق کے اندر ہے۔ کافی عرصہ گزر گیا، دونوں بھائیوں کی ملاقات نہیں ہوئی اور سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سلمان فارسی کو خط لکھا اور اس خط کے اندر انہوں نے کیا بات لکھی؟ انہوں نے کہا ہلما الی الارض المقدسہ، اے بھائی سلمان عراق کو چھوڑو اور دمشق آ جاؤ۔ کیوں؟ یہ بڑی پاکیزہ جگہ ہے، جو یہاں آ جاتا ہے نا اسے گناہوں کی طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اب سلمان فارسی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بھائی جان ان الارض لا تقدس احدا وانما یقدس الرجل عمله۔ آپ فرمانے لگے بھائی زمین انسان کو مقدس نہیں بنا سکتی، یعنی کسی جگہ پر رہنے کی وجہ سے انسان کو عزت و عظمت نہیں مل سکتی۔ اگر انسان کو پاکیزہ بنا سکتا ہے تو وہ انسان کا نیک عمل ہے۔ اب اس واقعے سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی کامیابی میں، انسان کی کامرانی میں انسان کی عمل کا بڑا کردار ہے۔ اور نبی مکرم علیہ السلام اپنے اذکار کے اندر اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، کیا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیرے ہاں قبول ہو جائے، اللہ میں تجھ سے رزق حلال کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے، اپنے اذکار کے ذریعے سے اپنی امت کو نیک اعمال کا درس دیا ہے۔ بلکہ یہ بھی ایک دعا کے اندر آتا ہے، نبی مکرم علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ۔ کسی بزرگی والے کی بزرگی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکام نہیں آ سکتی۔ کیا مطلب؟ کوئی یہ سمجھے میں تو بہت بڑا امیر ہوں، میں تو بڑا بزرگ ہوں، معاشر میرا بڑا مقام ہے، لہذا اگر میرے کردار میں، میرے اخلاق میں نیک اعمال نہ بھی ہوں گے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، بس ادھر سے فوت ہوا اور سیدھا میں جنت کے اندر داخل ہو چکا۔ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں کسی کی دنیا کی بزرگی کام نہیں آئے گی۔ وہاں کامیابی اور کامرانی کا انحصار جو ہے وہ ایمان کے بعد انسان کے نیک اعمال پر ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان ہے، ابن ماجہ کی صحیح حدیث، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو اس کی عمل نے پیچھے کر دیا، کیا نیک اعمال نہیں تھے، پیچھے چلا گیا، لیکن اعمال نہیں ہے، حسب و نسب کے اعتبار سے بہت اعلیٰ شان ہے۔ حضور نے فرمایا جب اعمال کی وجہ سے پیچھے چلا جائے، اعمال کی وجہ سے عزت و عظمت سے، ثواب دارین سے محروم ہو جائے گا تو حسب و نسب کی وجہ سے وہ آگے نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے تقوی کو دیکھتے ہیں، انسان کی پرہیزگاری کو دیکھتے ہیں، یعنی اللہ کی جناب میں جو عزت ہے، جو احترام ہے، جو کامیابی اور کامرانی کا انحصار ہے وہ انسان کے نیک اعمال ہے۔ حضرات آگے اپنے کردار کو اعلیٰ بنائیے اور ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو نیکیوں کے وسط میں بہار بسر کیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے